الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال سبحانه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وقال عز وجل ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وقال سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله أحدهما يحترف والآخر يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لعلك ترزق به أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق حبيبه ورسوله وصفيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सूरह तौबा की आयत नंबर 122, सूरह बकरा आयत 273, सूरह शूरा आयत 27 और सूरतुल मुनाफिकून की आयत 7। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक
جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے، خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارشادات کو سمجھنے کی، عمل میں لانے کی اور پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کل ہمارے ملک میں اور ہمارے اطراف کے جو ممالک ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان ممالک میں مدارس دینیہ میں تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ ابھی اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہمارے ملک کے تمام مدارس جو وفاق المدارس العربیہ سے منسلک ہیں، ان کے علاوہ دیگر بورڈ سے جو منسلک اور ملحق ادارے ہیں، سبھی میں اس مہینے کے اندر اختتامی سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں۔ گویا کہ یہ مدارس کا تعلیمی سال مکمل ہونے کا زمانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ دینی مدارس کا آغاز کہاں سے ہوا، دینی مدارس کی نسبت کس ادارے اور کس جگہ کے ساتھ ہے، ان مدارس میں پڑھائے جانے والا نصاب، اس کی تاریخ کیا ہے، پھر ان مدارس کے اندر تربیت اور طرز زندگی، اس کی تاریخ اور بنیاد اور آغاز کیا ہے۔ آج کا مسلمان بہت محتاج ہے، بہت ضرورت مند ہے اس بات کی طرف کہ وہ اس حقیقت کو سمجھے۔ جو شخص اپنے مرکز سے دور ہو جائے، اس کے بھٹکنے میں، بہکنے میں، گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت چونکہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لیے مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اس بچے سے محبت نہیں کرتا جو بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن مجید یا قرآن کا کوئی سپارہ یا نورانی قاعدہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا دین سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو سکھانے والا معلم مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ مدارس کے نصاب کا تو آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ مدارس میں نصاب کیا ہے۔ بہت ہوا تو آپ کو اتنا پتہ ہوگا بھائی قرآن اور حدیث پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کی طرز زندگی کیا ہے اور اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ دینی مدرسہ اسی وقت قائم ہو گیا تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ معلم خود اللہ تھا اور اللہ نے اپنی کتاب، اس کی ابتدائی 5 آیتیں حضرت جبرائیل امین کے ذریعے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتاری، مدرسہ قائم ہو گیا۔ اس امت کا پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ مسجد حرام سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر حرا نامی جبل نور کے اندر جو غار موجود ہے، اس غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں جب آئیں حضور کے دل پہ اتری، اس امت کا پہلا مدرسہ جبل نور میں غار حرا کے اندر قائم ہو گیا۔ پہلا شاگرد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، پہلا معلم اللہ کی ذات، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہلا مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے کے لیے اپنا گھر وقف کرنے والا 16 سال کا نوجوان انسان تھا۔ تاریخ پڑھو نوجوانوں، معلوم کرو کہ ہماری جوانی کہاں صرف ہونی چاہیے۔ ہم بڑھاپے کے انتظار میں اپنی جوانیاں ضائع کر دیتے ہیں، اور بوڑھا موت کے انتظار میں سسکیاں اور پاؤں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دیتا ہے۔ آج کا دھوکہ کہ میں کل سدھروں گا، کل ٹھیک ہو جاؤں گا، کب لمبی عمر پڑی ہے۔ اسلام کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، پوری تاریخ اسلام پڑھیے، آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ 16 سال کی عمر کا نوجوان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ 11 آدمی جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے بعد 12ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والا، یہ جو اسلام کی بنیاد ہے، 12ویں نمبر پہ 16 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر مسجد حرام بیت اللہ کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میرا گھر، ارقم کا گھر، وہ آپ کے لیے وقف ہے، مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اس ارقم کے گھر میں نمازیں پڑھائی جاتی تھیں۔ یہی وہ مرکز تھا جو دعوت کا اور تبلیغ کا پہلا مرکز بنا۔ یہی وہ مرکز تھا جہاں پہ تعلیم اور تربیت کی گئی صحابہ کرام کی۔ اور سبحان اللہ، اللہ آپ کو لے جائے، بارہا لے جائے۔ میں مقام کی بھی تعیین کر دیتا ہوں، جہاں سے صفا مروہ کی پہاڑی شروع ہوتی ہے، صفا کی پہاڑ کی چوٹی پر آج اس جگہ پہ 16 نمبر گیٹ ہے۔ 16 نمبر گیٹ، بوابہ 15، 15 اور 14، ان کے بیچ میں 16 نمبر گیٹ کے پاس بوابۃ الارقم رضی اللہ تعالیٰ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ارقم کا گھر یہاں تھا، جس میں سیدنا عمر فاروق جیسا آدمی مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا۔ اس گھر کے اندر عمار بن یاسر مسلمان ہوا، ان کے والد یاسر مسلمان ہوئے، ان کی اماں سمیہ مسلمان ہوئی، حضرت حمزہ جیسے اسد اللہ، اللہ کا شیر یہاں پہ آ کے مسلمان ہوا۔ کیا سمجھتے ہو آپ دینی ادارے کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام دینی ادارہ ہے، اسی کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ عمارتیں تو اسکولوں کے پاس بڑی موجود ہیں، کالجوں کے پاس بڑی موجود ہیں، یونیورسٹیوں کے پاس موجود ہیں، ہسپتالوں کے پاس موجود ہیں۔ پھٹے پرانی جگہ، پھٹے پرانے بستر اور ٹاٹ، ان میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لوگ بیٹھ جائیں، اور صرف نصاب وہ ہونا چاہیے جو نصاب اللہ کے رسول کے مدرسے کا نصاب تھا۔ اس کا نام دینی مدرسہ ہے۔
یہاں جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے ہیں. پھر ہجرت ہوئی، آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں صفہ نامی ایک چبوترا، آج بھی اس کی علامت موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پیچھے وہ جگہ آج بھی مختص ہے. موقع ملے تو چلے جاؤ وہاں، کچھ دیر کے لیے بیٹھو، اس سوچ سے بیٹھو کہ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فقراء صحابہ کو، صفہ والوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں احادیث پڑھایا کرتے تھے، ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اللہ کی قسم آج بر صغیر پاک و ہند کے مدارس اسی نہج پہ قائم ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں کمزوریاں موجود ہیں. میں مانتا ہوں لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں باہر جن فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، مسجد اور مدرسے کے باہر جو فتنے جن میں ہمارے نوجوان اور بوڑھے لتھڑے ہوئے ہیں، ان سے حفاظت کی چھتری اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا پھر مدرسہ ہے. اس صفہ پہ بیٹھنے والے لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ وہی کھانا آج کے طالب علموں کا ہے. ان کا لباس کیا ہوتا تھا؟ وہی لباس آج کے طالب علم کا ہے. ان کا مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ وہی مشغلہ آج کے طالب علم کا ہے. اور جب تک یہ دینی مدارس اس نہج پہ قائم رہیں گے، اللہ انہیں ترقی بھی دے گا. مسائل کے طوفان کھڑے ہوں گے، قحط بھی آئے گا، فاقے بھی آئیں گے، تعاون کرنے والے اپنے ہاتھ بھی کھینچ لیں گے. لیکن اللہ کی قسم یہ مدارس بڑھتے جائیں گے. میری عادت نہیں ہے، بات ذہن میں آ گئی، ضمناً عرض کر دیتا ہوں. ہمارے اس ملک پاکستان کو، جو واحد ایک اسلامی ایٹمی ملک ہے، واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، اس کا آرمی چیف، اس کے ملک کا صدر کسی زمانے میں ہاتھ یوں مکہ لہرا کے کہا کرتا تھا میں ایسا کر دوں گا، اور اسلام آباد کے ایک مدرسے کو شہید کیا. وہاں کے طالبات کو گمنام کر دیا گیا، ان کے ماں باپ کو بچیاں نہیں ملی، ان کے پتے نہیں ملے. وہاں جو کچھ ہوا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے، اس طاقتور انسان نے ایک زندگی کے 5-6 سال ایسے گزارے کہ جسم حرکت سے بھی عاجز آ گیا، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس میں پوری دنیا میں صرف 25 لوگ بیمار تھے. اپنی مرضی سے ہاتھ سے نوالا نہیں لے سکتا، مصنوعی آکسیجن لگی ہوئی. کس چیز کی طاقت ہے؟ وہ جس مدرسے کو تم نے تباہ کیا تھا، وہ مدرسہ آج بھی اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے یا نہیں؟ کیا زندگی ہے؟ کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، سامنے آ جائے گا. جب تک یہ مدارس ارقم کے اس مدرسے کے ساتھ، صفہ کے اس چبوترے کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں مٹا سکتی. کھانے کی بھوک آئے گی، افلاس آئے گا، کوئی بات نہیں ہے. صفہ کے لوگوں پہ آیا تھا. قرآن مجید پڑھو، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سورہ شورى کی آیت 27 ہے. اگر اللہ تعالی زمین میں سارے لوگوں کے لیے رزق کھول دیتا، رزق کشادہ کر دیتا، تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کھڑی کر دیتے، زمین میں فساد کر دیتے. یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ آپ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کے پڑھیے، آپ دیکھیے کن لوگوں کے متعلق.
یہ صفہ کے ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے. نزلت هذه الآیہ فی اہل الصفہ. خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مدینہ منورہ میں آ کے یہود کے باغ دیکھے، کھجوروں کے باغ، ہزاروں درخت، ان کی مالداری دیکھی. بنو نذیر اور بنو قریظہ کے مال دیکھے، ان کی کھیتیاں دیکھی، ان کے باغ دیکھے، ان کے پاس پیسہ دیکھا. ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا. اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی اور اس کے بعد ہم اس تمنا کو بھول گئے. ہوا کیا تھا؟ کچھ دن گزرے تھے، کھانا نہیں ملا. ہم نے کہا کاش ہمارے پاس ان یہودیوں کی طرح ہوتا، پیٹ بھر کے کھاتے، اچھا لباس پہنتے. فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ان مدارس کا نصاب کیا ہے؟ ان کا مشغلہ کیا ہے؟ کیوں قائم کیے گئے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. سورہ توبہ کی آیت 122 ہے. ان لوگوں میں، ان قوموں میں کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں جو نکلیں، گھروں سے نکلیں. نفارا، نفور کہتے ہیں نکلنے کو. یہ گھر چھوڑ دیں. اللہ گھر کیوں چھوڑیں؟ کس لیے جائیں؟ کمانے کے لیے؟ کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. پھر کیا کریں گے دین کا علم حاصل کر کے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اپنی قوم کے پاس واپس آئیں، انہیں اللہ سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں دین کی تعلیم دیں، انہیں دین سکھائیں. یہ مقصد ہے. آج کا طالب علم کسی مدرسے میں جب جاتا ہے اس کے سامنے یہی بات ہوتی ہے میں نے یہاں جا کے دین سیکھنا ہے. سیکھ کر واپس پلٹ کے دنیا میں ہو سکتا ہے اپنے گاؤں میں جگہ ملے، ہو سکتا ہے گاؤں میں نہ ملے، کسی دوسری دور کی جگہ میں ملے، لیکن میری زندگی کا ایک مقصد ہے. میں نے جا کے لوگوں کو صرف اللہ کا پیغام سنانا ہے. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، قوم کو ڈرانا ہے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائیں. آج مجھ سے کوئی پوچھے میرا آبائی علاقہ یہ نہیں ہے، میرے باپ دادوں کا مسکن یہ نہیں تھا، میری جائیداد یہاں نہیں ہے، ہمارا علاقہ کون سا یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور، کیوں یہاں آیا، کیوں بیٹھا؟ اس لیے کہ جب نکلا تھا تفقہوا فی الدین، دین سیکھ لینا. اس کے بعد جہاں موقع ملے، کراچی ہو، ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، زندگی کا مقصد اور اوڑھنا بچھوڑنا یہ ہوگا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی. پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا حالات سامنے آئیں گے؟ تو آپ سورہ بقرہ کی 273 آیت پڑھ لیجئے. صدقات کے متعلق اللہ نے ذکر کیا. صدقے کی تفصیل کے بعد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ صدقات ان فقراء کو دو جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. کیوں روک دیے گئے؟ اس آیت کو سمجھیے. یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی؟ اٹھاؤ تفسیر قرطبی، احکام القرآن، اٹھاؤ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف، اٹھاؤ روح المعانی علامہ محمود آلوسی کی. یہ تفاسیر اٹھا کے کھول کے پڑھیے. نزلت فی اہل صفہ، یہ اہل صفہ کے متعلق نازل ہوئی تھی. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے 400 طالب علم، مختلف اوقات میں جن کی مجموعی تعداد 400 تک پہنچتی ہے. ایک وقت میں 70 صحابہ کرام یہاں بیٹھ کے، جن کے پاس نہ گھر ہوتا تھا، نہ مال ہوتا تھا، نہ انہیں کسی چیز کی پرواہ تھی، نہ کھیتی، نہ باغ، نہ کچھ کاروبار، نہ تجارت، نہ دکان. اس چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، دین سیکھتے رہتے تھے. قرآن نے کہا ان پہ خرچ کرو. احصروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں
کہ دینی مدارس کے اندر جو علماء پڑھانے والے ہیں، جو طلبہ پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ کام کاج کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں لوگوں کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پڑھیں بھی، ساتھ کاروبار بھی کریں۔ قرآن مجید نے کہا احصروا فی سبیل اللہ، انہیں اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ سفر نہیں کر سکتے تجارت کے لیے، یہ کسی کام کے لیے وہاں سے نہیں نکل سکتے، یہ نکلیں گے پیچھے سارا کام جگہ پہ رہ جائے گا۔ کاش کہ ہمارے مسلمان کو پتہ تو چلے نا کہ یہ پڑھتے کب سے ہیں۔ صبح 4 بجے سے حفظ کا بچہ اٹھتا ہے سردی میں، 6:15 بجے نماز ہوتی ہے، آپ نے آنکھ کھل گئی تو اٹھ گئے، نہ کھلی تو کوئی بات نہیں، اشراق کے وقت پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ 4 بجے اٹھتے ہیں اس سردی کے موسم میں، تسلسل کے ساتھ انہیں بیچ میں 2 گھنٹے آرام کا موقع ملتا ہے، 11 سے 1 بجے تک، عصر سے مغرب تک 1 گھنٹہ تھوڑا سا گھوم پھر لیں، رات سونے تک پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ مجھے بتائیے یہ کہاں کام کریں، کیسے کریں؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، قرآن کھول کے پڑھو۔ حوالہ میں دے دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت 273 پڑھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا کن کے متعلق آئی۔ قرآن نے کہا لوگ اعتراض کریں گے، لوگ ہوں گے کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے، کماتے کیوں نہیں؟ بھائی احصروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، کیونکہ سفید پوش ہیں۔ اللہ نے دل کو غنا سے بھر دیا ہے، دل غنی ہے، جیب میں کچھ نہیں۔ آج اگر مدرسے کی چھٹی ہو جائے، اچانک چھٹی پہ پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، نہیں، پریشان اس لیے ہوا کہ اب تو میرے پاس جانے کے لیے کرایہ نہیں، کیسے جاؤں گا؟ ان حالات میں یحسبہم الجاہل، ایک ناواقف آدمی جو ان کے حالات سے بے خبر ہے، وہ ان کو دیکھ کر سمجھتا ہے اغنیاء، کہ یہ امیر ہے، مالدار ہیں۔ کیوں؟ من التعفف، یہ فقر کے بعد ان حالات کے باوجود سوال نہیں کرتے، یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے، مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ جو ہمارے اداروں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ اصحاب صفہ کے زمانے سے اسی انداز سے چل رہا ہے۔ حکومتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرانٹ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا نہیں، آج بھی دینی مدارس کے جو بورڈ ہیں، تمام بورڈ، ان کا اصولی بنیادی شرط ہے کہ اگر کسی مدرسے نے گورنمنٹ کی امداد قبول کی، وہ ہمارے بورڈ کا حصہ نہیں رہے گا۔ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج آپ سے گرانٹ لی، 2 سال بعد لی، پھر آپ کہیں گے ہمارے تعاون سے چلتے ہیں، نصاب بھی ہم دیں گے، طریقہ کار بھی ہم دیں گے، ٹیچرز بھی ہم مہیا کریں گے۔ نہیں، جیسے صفہ کا نظام تھا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لقد رأيت 70 من اہل الصفہ، میں نے 70 اصحاب صفہ ایسے دیکھے کہ ان میں سے ما منہم رجل علیہ الا رداء او کسا، ایک آدمی بھی ان 70 میں ایسا نہیں تھا جس کے پاس پورے بدن کا پورا لباس موجود۔ صحیح بخاری ہے، یہ حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ ان 70 میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا
جس کے پاس پورا لباس ہو. ان لوگوں نے کپڑوں کو چادر لے کر اسے گردن میں یوں لٹکایا ہوتا تھا. کسی کی چادر اور کسی کا کپڑا اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک. اور وہ یوں جب سجدے میں جاتے تھے نماز کے اندر تو کپڑے کو یوں پکڑ کے اپنے سطر کو چھپاتے تھے کہ وہ نظر نہ آ جائے. ایسے میں صحیح بخاری ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو بھائی، ایک تاجر، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے دین سیکھنے والا، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والا. اس تاجر نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح سے شام تک کماتا ہوں، فکر میں رہتا ہوں، یہ آ کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، شام کو گھر چلا جاتا ہے، اس کو کمانے کی فکر نہیں، میرے اوپر یہ بوجھ ہے. کہنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہو. یہ تاریخ ہے ان مدارس کی. کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تھا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ادھر صفہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان پہ خرچ کرنا بند کر دو. کیوں؟ حتی ینفضوا، تاکہ یہ حضور کا پاس چھوڑ کے بھاگ جائیں. یمن سے ابو ہریرہ آیا ہے، یہاں بیٹھا ہے. سلمان فارسی فارس سے اٹھ کے یہاں بیٹھا ہے. یمن سے معاذ ابن جبل، ابو ذر غفاری ادھر بیٹھا ہے. یہ کہاں کہاں سے لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہیں. ان کے اوپر ہاتھ بند کر دو، خرچ کرنا بند کر دو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ کے چلے جائیں گے. کیا مطلب؟ یہ صفہ کا چبوترا خالی ہو جائے گا. کہنے والے کون تھے؟ سبحان اللہ. اس ایک جملے پر، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں، اللہ نے اس قوم کا پوسٹ مارٹم کر دیا. صرف ایک جملہ بولا تھا، ان کا خرچ بند کر دو تاکہ یہ بھاگ جائیں. اللہ نے پوری سورہ منافقون 28ویں پارے میں نازل فرمائی، شروع سے آخر تک ان منافقین کے حالات بیان کی. تم کون ہوتے ہو خرچ بند کرنے والے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. پوچھو نا یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ اصحاب صفہ کے ان کے متعلق نازل ہوئی ہے، جن منافقین نے کہا ان کا خرچ بند کر دو تاکہ یہ بھاگ جائیں. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان مدارس کے طلبہ کا تعارف کروایا ہے. آج اگر کوئی کہے نا طالب علم کس کو کہتے ہیں، مدرسے میں کون ہوتا ہے، تو میں نہیں کہہ رہا. صحیح بخاری اٹھاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صحابی، امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ، طالب علم کا تعارف فرما رہے ہیں، اصحاب صفہ کا تعارف فرما رہے ہیں. ہم اضیاف الاسلام. یہ طالب علم کون ہوتا ہے؟ یہ صفہ والے لوگ کون ہیں؟ یہ اسلام کے مہمان ہیں. اضیاف الاسلام، آپ کے نہیں، میرے نہیں، کسی اور کے نہیں، یہ اسلام کے مہمان ہیں. لا یأوون علی اہل ولا مال ولا احد. ان کی شان یہ ہے، نہ انہیں مال کی فکر ہے، نہ انہیں اہل و عیال کی فکر ہے، نہ انہیں کسی کی طرف، کسی کے قدم پہ اور کسی کے در پہ جانے کی ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ تعارف کروایا ہے سیدنا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد کے اندر یہ صحابہ بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام سے شکایت کی کھانا نہیں ہے. آپ نے ایک کھجور 2 آدمیوں میں تقسیم فرمائی، اور ایک دوسری روایت میں ان کو جو کھلا رزق ملا، ایک مٹھی کھجور 2 آدمیوں میں تقسیم فرمائی.
2 दिन के बाद वो मिलती थी। फरमाया ये खाओ। सहाबा ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आके खजूरें खा खा के हमारे पेट खराब हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। शिकायत सुनी, सीधा तशरीफ लाए मस्जिद में, मिंबर पे खड़े हो गए, हम्द व सना अल्लाह की बयान की। फिर आपने सबसे पहले अपना हाल बयान किया। फरमाया मुझसे पहले मेरे बारे में पूछो। 10 दिन हो गए हैं, मैं और मेरे साथी ने सिर्फ पीलू, जो कीकर की तरह का एक दरख्त होता है, उस पीलू का फल खा के हमने गुजारा किया है 10 दिन से। इस पेट में कुछ नहीं किया। तुम तो खजूरें खा रहे हो। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा क्या हाल था, मक्का मुकर्रमा के लोगों ने हम पे जुल्म किया, हमने सख्तियां बर्दाश्त की, 13 साल तक उनके मजालिम बर्दाश्त किए, फिर वहां से उन्होंने हमें निकलने पे मजबूर किया, हमने अपने आबाई इलाका छोड़ा, माँ बाप का वतन छोड़ा, अपने घर छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, इलाका छोड़ा, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। यहाँ इन लोगों ने, अंसार ने हमारे साथ बड़ी मोहब्बत का सलूक किया। इन्होंने हमें जगह दी, इन्होंने हमें पनाह दी, हमें ठिकाना दिया, इन्होंने हमें खाने में खजूर दी। इनके पास खजूरों के बागात थे, इनके पास और कुछ होता तो देते, जो इनके पास था सब कुछ हमारे कदमों में इन्होंने पेश कर दिया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बोला। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास गोश्त होता, लौ काना इंदी लहमुन वल्लाहि लअतअमतुम, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास गोश्त होता खाने के लिए तो मैं वो तुम्हें जरूर खिलाता। लेकिन याद रखो ये औकात बराबर नहीं है। अन करीब एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा तुम्हारे ऊपर कि तुम मुख्तलिफ किस्म के बर्तनों में खाने खाओगे, मुख्तलिफ खाने खाओगे। और आज जैसे गिलाफ काबा होता है, उस गिलाफ काबा जैसे, अस्तार काबा जैसे कपड़े तुम मुख्तलिफ किस्म के पहना करोगे। ये औकात दूर के नहीं है। इमाम अबू नुआइम अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर किताब हिलियतुल औलिया के अंदर ये नकल किया है। ये तसलसल है, सिलसिला भी वही होगा, खाने के हालात भी यही होंगे। अबू हुरैरा फरमाते खुद रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, कई कई दिन खाना नहीं मिलता था और मैं वहां गिरा पड़ा रहता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हुजरा आयशा सिद्दीका के दरमियान में लोग मुझे समझते थे कि अबू हुरैरा का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया, इसको जुनून लाहिक हो गया। उस जमाने में जुनून का इलाज गर्दन पे और सर पे पाँव रख के दबा के करते थे। ये लोग मेरे सर पे पाँव रखते थे, मुझे दबाते थे। अल्लाह की कसम वल्लाहि मा बी जू, मुझे भूख नहीं होती थी, मुझे कोई जुनून नहीं था। वल्लाहि मा बी जुनून, मुझे कुछ जुनून नहीं था, कोई मिर्गी के दौरे नहीं थे, कोई पागलपन नहीं था। भूख की वजह से मेरा हाल ये था। एक मौके पर अबू बकर सिद्दीक पास से गुजरे, मैंने मसला पूछा, निकल गए। सैयदना उमर फारूक गुजरे, मैंने उनसे पूछा आपसे एक बात पूछनी है, निकल गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू हुरैरा क्या है? मैंने अपनी हालत बयान की, उठो मेरे साथ चलो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के हुजूर के साथ चलता। घिसटते घिसटते आया मस्जिद में, आपने पैगाम भेजा घर में कुछ हो तो ले आओ। एक जगह से दूध का प्याला मिला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुफ़ा के तलबा को बुलाओ, सुफ़ा के तलबा को बुलाओ। अबू हुरैरा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इन तालिब इल्मों को बुलाओ। हाँ मुसलमानों, अपने पैगंबर के हालात पे नजर रखो, अपने पैगंबर की सीरत को पढ़ो। आपने इन तालिब इल्मों के साथ क्या सलूक किया था? इन तालिब इल्मों की इज्जत आपने कैसे की थी? आपने उस वक्त तक कभी खाना नहीं खाया जब तक रात को इशा के बाद असहाब सुफ़ा से पूछा नहीं कि तुम्हें कुछ खाने को मिला या नहीं मिला। अगर इन्हें नहीं मिलता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे, इनको मिलता था आखिर में खाते थे।
آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بلاؤ. 70 آدمیوں سے زیادہ لوگ آئے. فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کاش کہ یہ ایک پیالہ مجھے مل جاتا میرا گزارا ہو جاتا. یہ تو 70 آدمی آ گئے, پلانا شروع کرو. ایک کو پلایا, دوسرے کو پلایا, تیسرے کو پلاتے پلاتے آخر میں دودھ اسی طرح بچ گیا. فرمایا ابو ہریرہ کوئی ہے باقی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے. فرمایا پھر پہلے تم پیو. میں نے کہا نہیں آپ پیئیں, پہلے تم پیو. پیا میں نے, دوبارہ پیو, تیسری مرتبہ پیو. میں نے کہا بس حلق تک دودھ پہنچ چکا ہے, سیر ہو چکا ہوں. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر دودھ کا منہ سے لگایا. آپ اندازہ لگائیے حالات اس قسم کے آئے. پھر ایک موقع کے اوپر آپ نے فرمایا کہ بھئی ان صفہ والوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ. جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو تیسرے کو اپنے ساتھ ان میں سے لے جائے. 4 کا کھانا ہو ان میں سے 5واں لے جائے. جس کی وسعت ہو 6ٹھا لے جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 کو لے گئے. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو ساتھ لیا, صفہ کے 10 طالب علموں کو ساتھ لیا, آؤ میرے ساتھ. پھر جو کچھ میسر تھا خود بھی ان کے ساتھ بیٹھے, انہیں کھلایا, خود کھایا. آج اگر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے, اس نے باپ دادا سے یہ سیکھا ہے, اس پہ غم آئے, خوشی آئے, حالات آئیں, تو اس وقت خوشی میں, غمی میں وہ اگر کوئی چیز پیش کرتا ہے طلبہ کی خدمت میں, تو یہ دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ علیہ السلام نے صفہ والوں کے ساتھ ادا کی تھی. کسی نہ کسی شکل میں آج مسلمان اسے ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ایک ساتھی اللہ انہیں شفا عطا فرمائے, اسلام آباد اسپتال میں ابھی بھی ہیں. کل ان کا آپریشن ہوا دماغ کا, وہیں پہ ہوش میں نہیں آئے تھے. آپریشن سے پہلے انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میرا آپریشن ہو اس وقت مدرسے میں فلاں جگہ پہ طلبہ کی خدمت میں بکرا لے جانا. وہ رات کو لے کر آئے اور مجھے کہا کہ جی دعا کی درخواست ہے, ان کا آپریشن ہونے والا ہے. میں نے انہیں بھی کہا مبارک ہو. یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں مسلمان ادا کر رہا ہے. اور جب تک اس غریب آدمی کا اور اس امیر آدمی کا اپنی وسعت کے مطابق ان مدارس کے ساتھ یہ رویہ رہے گا تو اللہ کی قسم یہ بہاریں چلیں گی. آج کئی سویڈن میں قرآن مجید کی توہین ہوئی. لوگ نکلتے ہیں احتجاج کرو, نعرے لگاؤ, توڑ پھوڑ کرو, دنیا کو دکھاؤ ہم مغموم ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اصل علاج اس کا یہ ہے اپنے گھر کو دیکھو جہاں قرآن آج بھی مظلوم کی پکار رہا ہے کہ مجھے بھی ہاتھ میں اٹھا لو, مجھے بھی کھول کے پڑھو, مجھے بھی بوسہ دو, مجھے بھی بچوں کو پڑھاؤ. مظلوم قرآن آج ہمارے گھروں میں بھی مظلوم ہے. اپنے بچوں کی فکر کرو. اور اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, ان کو نکالو کہ قرآن مجید حفظ کریں, نکالو کہ دین سیکھیں. اصل میں قرآن مجید اس انداز سے محفوظ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک اسی انداز سے محفوظ رہے گا. طالب علم کی عزت اللہ کے رسول نے کی ہے. ہاں بخاری شریف اور مسلم کی اور ابو داؤد کی حدیث اٹھاؤ. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اتیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد متکئ علی برد له احمر. آپ علیہ السلام سرخ رنگ کے ایک تکیے کے اوپر, سرخ رنگ کی چادر میں آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ ان صحابہ کرام کو پوری امت کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے. جنہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو صرف امت تک مسئلہ نہیں پہنچایا, آپ سے جس انداز میں ملاقات ہوئی اس ملاقات کو بھی امت تک پہنچایا کہ میں حضور کی تلاش میں نکلا. آپ مسجد میں تھے اور ایک سرخ رنگ کی چادر میں تکیہ لگائے ہوئے تھے. میں آیا, میں نے کہا جئتک لطلب العلم, میں طلب علم میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں طالب علم بن کے آپ کے پاس آیا ہوں.
آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے طالب علم گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اس کے اس عمل پہ خوش ہو۔ یہ عزت دی یا نہیں دی طالب علم کو؟ تو آج کا مسلمان کہتا ہے یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ٹکڑے کھاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بتاؤ اس مسلمان کا طرز عمل حضور کے طرز عمل کے مطابق ہے؟ یہ بات تو منافقین کہا کرتے تھے، یہ بات تو ابو جہل نے کہی تھی کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دو، یہ فقیر ہیں، ان کے جسم پہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، ان کو ہمارے پاس سے ہم ان کی مجلس میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں یہ اعزاز دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی میں نے یہ سختیاں برداشت کی، لیکن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پڑا رہتا تھا۔ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے ہیں، سفر کے مہینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں 5374 حدیثیں اس امت تک صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہنچی۔ اتنی تعداد نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی، نہ حضرت عمر فاروق نے بیان کی۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے خود کہا کرتے تھے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ حضور کی احادیث بہت بیان کرتا ہے، کیوں ایسے کرتا ہے؟ میرے بھائی جو انصاری تھے، مہاجر تھے، کسی کی تجارت ہوتی تھی، کسی کے پاس باغ ہوتا تھا کھجور کا، کسی کے پاس کھیتی ہوتی تھی، وہ وہاں کام کرتے تھے۔ میرے پاس نہ میرے گھر والے تھے، نہ بچے تھے، نہ کچھ تھا، میں اکیلے کنت امرأن مسکینا، میں ایک فقیر اور مسکین آدمی ہوا کرتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں صفہ کے چبوترے پہ حضور کی خدمت میں دن رات پڑا رہتا تھا۔ 3 سال میں نے حضور کی خدمت میں ایسے گزارے جس کی بنیاد پہ صلہ اللہ نے دنیا میں دیا۔ آج بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، حدیث میں بار بار آتا ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ بخاری شریف کی آخری حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ایک ایک طالب علم کا اگر تذکرہ کیا جائے تو آپ سمجھ نہیں سکتے اللہ نے کتنی عزت دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بھی انہی چٹائیوں پہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی جو بہاریں دے انہی بہاروں میں دے، اسی گلشن میں، اسی گلشن کے اندر قرآن اپنے ہاتھوں میں ہو، حدیث اپنے ہاتھوں میں ہو، زبان پہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو، رسول اکرم کا بیان ہو، آپ کی حدیث کا بیان ہو، مسائل فقہیہ کا بیان ہو، دین ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، ان طلبہ سے ہماری محبت ہو، ان علماء کی ہم قدر کریں، ہم ان کو عزت والا سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر عالمینا، ایک حدیث میں لم یحترم عالمینا فلیس منا، جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی قدر نہیں کرتا، ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا، اہل علم کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا اللہ اس اپنے گھر کی برکت سے، اپنی اس کتاب کی برکت سے ہمیں جہاں حضور کی محبت سے آپ نے نوازا ہے، آپ علیہ السلام کے ورثاء کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اسی انداز سے پیدا فرما۔ دین کا طالب علم ہمارے دین کا سپاہی ہے، ہمارے دین کا چوکیدار ہے۔ آج ہمارا مسلمان کہتا ہے میرا گاؤں، میری بستی، میرا شہر، میرا ملک، حتیٰ کہ یہاں تک میرا قبرستان، کہتا نہیں کہتا یہ ہمارا قبرستان ہے جی، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ کیوں یہ مسلمان نہیں کہتا یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا دینی ادارہ ہے؟ مسلمان کی زبان پہ یہ ایک جملہ کیوں بھاری پڑ گیا؟ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جہاں ہم کہتے ہیں ہمارا قبرستان ہے، وہاں ہم کہیں اللہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا طالب علم ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ کیا ہوا یہ ماں باپ سے دور ہے؟ نہیں، اس کے ماں باپ ہم ہیں، یہ ہماری شفقتوں میں پلے گا، ہم اس کے ساتھ مسکراہٹ سے معاملہ کریں گے، ہم اس کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، ہم اس سے دعائیں بھی کریں گے۔
اور اس کی دعاؤں کی درخواست بھی کریں گے. ہم اپنی نظروں کو بھی اس کے قدموں میں بچھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.